کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کون آیا؟ رجلن. کون آیا؟ اس لیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو توحیدی ہو، جو صرف کس سے ڈرتا ہو؟ جو قبروں والوں سے ڈرتا ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا، جو تعویذوں سے ڈرتا ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ توحید وہ بہادری اور جرأت کا نام ہے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، پلے باندھ لو. توحیدی صرف رب سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. اور مشرک سب سے ڈرتا ہے، صرف رب سے نہیں ڈرتا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. آ گیا شہر کے چوک میں، دیکھا ایک طرف 3 کھڑے ہیں، دوسری طرف ساری برادری کھڑی ہے. کھڑا ہو گیا ان کے درمیان، آ کے سننے لگ گیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ادھر 3 نبی کھڑے ہیں، ادھر سارے مولوی، سارے پیر، سارے جاگیردار، سارے چودھری، سارے ملک، سارے خان، سارے سید زادے، سارے ادھر کھڑے ہیں. اس طرف صرف 3 نبی کھڑے ہیں. اس نے آ کے درمیان میں کھڑے ہو کے پہلے نبیوں کی بات سنی. نبی پیسہ بھی نہیں مانگ رہے، شکرانہ بھی نہیں مانگ رہے، نذرانہ بھی نہیں مانگ رہے، کوئی دولت بھی نہیں مانگ رہے، عہدہ بھی نہیں مانگ رہے، کرسی بھی نہیں مانگ رہے. نبی کہہ رہے ہیں مشکل کشا اسے مانو جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، حاجت روا اسے مانو جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری خوراک کا بندوبست کیا ہے، داتا اسے مانو جو ساری کائنات کو روزیاں دینے والا ہے. اولاد اس سے مانگو جس کے پاس اولاد کے خزانے ہیں، بیماریوں میں صحت اس سے مانگو جس کے پاس صحت کے خزانے ہیں. نبی اللہ کی توحید کا پیغام دیے جا رہے ہیں. ادھر کون سی پارٹی ہے؟ ادھر مولوی پیر سارے اکٹھے ہیں اور وہ ایک بات کر رہی ہیں، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پردادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. اس طرف کوئی دلیل نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے. یہ بندہ سمجھدار تھا، اسے بات سمجھ آ گئی. یہ زیادہ ضرور ہیں، کثرت میں ضرور ہیں، مالدار ضرور ہیں، لیکن بات ان کی حق ہے جو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا اور میں کہنے لگا ہوں غریب تھا مالدار ہو گیا. توحید سے پہلے کیا تھا؟ غریب تھا مالدار ہو گیا. اللہ کی توحید کا مسئلہ جو اسے سمجھ آیا، ڈٹ گیا پھر شیر کی طرح نبیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. کیونکہ سچی توحید بندے میں غیرت پیدا کرتی ہے. سینہ تان کے نبیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. او میری قوم والو، ان رسولوں کی بات مان لو. یہ پیسہ نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، شکرانہ نہیں مانگتے، نذرانہ نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، پینا نہیں مانگتے، رہائش نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے. صرف کہہ رہے ہیں اتنی بات، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. اللہ کو کیا مان لو؟ وحدہ لا شریک مان لو. صرف اتنی بات کر رہے ہیں، مان لو نبیوں کی بات. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. آگے سے اس توحیدی کی دلیل بھی تو سن ذرا. اللہ کو اس توحیدی کی نئے توحیدی کی دلیل اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے اس دلیل کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. کہنے لگا مالی اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. او میری قوم والو، میں اس اللہ ہی کی عبادتیں کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس نے مجھے کیا کیا ہے؟ وہ بولو کیا کیا ہے؟ اور پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ پیدا کرنے کے اندر کوئی نبی ولی پیر فقیر جن فرشتہ شریک کوئی نہیں ہے.
اس کی دلیل تو سن ذرا، کہتا کیا ہے؟ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو نظر نیاز کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ منت منوت کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ چڑھاوے کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ پکار کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ اور میری قوم والو، تم بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتوں کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے اگر میرا اللہ مجھے نفع دینا چاہے، یہ بت مجھے اس نفع سے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نقصان دینے کا فیصلہ کر دے تو مجھے اس نقصان سے یہ بچا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سن ذرا، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب معراج ہے، آمنہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا نبی زبان تیری ہو توحید میری ہو، منظر ہی بڑا عجیب ہے، اس لیے اپنی زبان سے میری توحید کا اعلان کر۔ اللہ کیسے اعلان کروں؟ فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا ضرا۔ میرا لاڈلا تجھ سے زیادہ شان میں نے کسی کو دیا کوئی نہیں، تو اپنی زبان سے اعلان کر دے او لوگو، میں آمنہ کا لال بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ توحیدی نے مسئلہ بیان کیا، قوم والے مشرکوں کو غصہ لگا، یہ باہر والے توحیدی تھوڑے تھے کہ گھر کے اندر توحیدی پیدا ہو گیا ہے، مارنا شروع کر دیا، پتھر مار مار کے اس توحیدی کو شہید کر دیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہید کرنے کے بعد ظالموں نے اس کے پیٹ پہ کھڑے ہو کے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں اس کی شرمگاہ کے راستے نکل گئیں، اس کے بدن کو انہوں نے کیما کیما کر دیا، تذلیل کی اس کے بدن کی۔ لیکن اب پرواز تو دیکھ ذرا توحید کی، توحیدی کی پرواز تو دیکھنا۔ ادھر اس کے بدن پہ وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، ادھر اللہ نے توحیدی کو عزت کیا دی۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، او میرا توحیدی، میں اللہ نے توحید کی برکت سے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ خیال تو کر، توحید وہ مستی ہے، توحید وہ نعمت ہے، توحید وہ دولت ہے، توحیدی کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کیوں خوشی سے نہ کہوں، ہمارا بھائی جو ہماری محفل کی رونق تھا، جب خدا کی توحید بیان ہوتی تھی تو جذبے سے کہا کرتا تھا اللہ اکبر، مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے۔ اللہ نے اس غریب اور فقیر کو بھی جب موت کی گھڑی آئی ہے ادھر روح نے پرواز کی ہوگی، اللہ نے کہا ہوگا لوگ تو تجھے کیا سمجھتے ہوں گے، تیری عظمت کو دنیا والے کیا جانے، میں اللہ تیری عظمت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ جس کے دل میں میری توحید کا جذبہ موجود ہو، جس کے دل میں میری توحید کی غیرت موجود ہو، اس کے مرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن جنت کے داخلے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔
اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ، جس بندے پہ موت اس حال میں آ جائے کہ اس کی زبان پہ بھی اللہ کی توحید ہو، اس کے عمل میں بھی اللہ کی توحید ہو، اللہ کی توحید پہ دوستی کرتا ہو، اللہ کی توحید پہ دشمنی کرتا ہو، اللہ کی توحید والوں کے ساتھ یاری لگاتا ہو، اللہ کی توحید کے باغیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہو، جس کے عمل میں بھی توحید ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کے قریب نہ جاتا ہو، اللہ کی توحید کی غیرت میں سب کچھ برداشت کرتا ہو لیکن اللہ کی توحید پہ کوئی تانا برداشت نہ کرتا ہو، ادھر اس پہ موت آئے ادھر گواہی دے دو، کیونکہ توحیدی کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں بھی اس مسئلے کی چاشنی کا صحیح معنوں میں ذائقہ چکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام مسئلہ ہے؟ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، اللہ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، ان سب کے پیچھے مقصد ایک ہی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں میرے نبیوں کی مان کے توحیدی بن جاؤ، میری کتابوں کی مان کے توحیدی بن جاؤ، اور کائنات کی ہر چیز میں غور کرنا شروع کر دو۔ پہاڑ بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، دریا بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، انسان بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، پتھر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، پانی بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، تیرے ہاتھ میں جو رزق ہے وہ رزق بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، آسمان بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر کاریگری ہے تو صرف اور صرف کس کی کاریگری ہے؟ اس لیے تو شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ او زمیندارا، تو زمیندارا کرتا ہے، تو دانا ڈالتا ہے گندم کا، اللہ تجھے گندم عطا کر دیتا ہے، مکئی کا ڈالتا ہے اللہ تجھے مکئی عطا کر دیتا ہے، تو گوبھی کاش کرتا ہے اللہ تجھے پھول عطا کرتا ہے، باغ لگاتا ہے اللہ تجھے سیب کیلے اور قسم قسم کے میوے عطا کرتا ہے، تو زمین کو کھودتا ہے اللہ تجھے سونے اور چاندی اور قسم قسم کی دھاتیں عطا کرتا ہے، تجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے دریا سے بادلوں کو اٹھاتا ہے تیری بستی پہ پہنچاتا ہے، رحمت کی بارشوں کو نزول کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندہ تو غور تو کر، تو غور تو کر، تو غور تو کر، ہر چیز تجھے چیخ چیخ کے یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور اللہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کو صفات میں بھی وحدہ لا شریک مان، اللہ کو عبادت میں بھی وحدہ لا شریک مان۔ اس کا نام توحید ہے، جو اسے مانتا ہے وہ توحیدی ہے اور اللہ کا سچا سچا ولی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ اللہ